صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ خواتین کی نماز کے بارے میں ہے، اور عنوان ہے باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس، کہ رات اور اندھیرے میں عورتوں کے مسجد کی طرف نکلنے کا بیان۔ یعنی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ نہیں ہے کہ وہ رات کے وقت مسجد جائیں، اس کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ مختلف احادیث ہیں، اور انشاءاللہ 2 یا 3 دروس کے اندر یہ احادیث جو ہیں یہ ہم مکمل کریں گے۔ مختلف عنوانات ہیں اس باب کے اس ضمن میں، تو انشاءاللہ وہ سارے ابواب جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی جو حدیث ہے یہ ہے 826، اور یہ حدیث جو ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پہلے دوسرے باب میں پڑھی ہے، یہاں ایک اور عنوان کے تحت آ رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، فرماتی ہیں، اعتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر کر دی، حتی نادہ عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، نام النساء والصبیان، کہ عورتیں اور بچے سونے لگ گئے ہیں، یعنی ان کو نیند آنے لگ گئی ہے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، ما ينتظرها احد غیرکم من اہل الارض، کوئی اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے تمہارے علاوہ جو اس نماز کا انتظار کر رہا ہو۔ ولا يصلی یومئذ الا بالمدینہ، اور مدینہ میں بھی اس وقت کہیں اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، وکان، یعنی وہ نماز کا وقت عشاء لوگ پڑھ چکے تھے اس وقت میں، اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِي مَا بَيْنَ أَن يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَالْأَوَّلِ، تو کیا ہے کہ ان دنوں مدینہ کے علاوہ کہیں نماز اس ٹائم میں نہیں پڑھی جا رہی تھی، اور لوگ عشاء کی نماز جو ہے وہ شفق غروب ہونے سے رات کے تہائی حصے تک پڑھ لیتے تھے، یعنی وہ جو خاص ٹائم تھا اس وقت مدینہ میں کہیں بھی نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ رات عشاء کی نماز تھی، رات دیر ہو چکی تھی، اور اس دیر کے باوجود خواتین جو تھیں وہ مسجد کے اندر موجود تھی۔ تو اگلی حدیث میں پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ ان کی تشریح دیکھتے ہیں اکٹھے ہی۔ اگلی حدیث 827، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے عن سالم بن عبداللہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کے بیٹے جو سالم ہیں وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد، کہ رات کے وقت اگر تمہاری عورتیں مسجد آنے کی اجازت مانگیں، فأذنوا لہن، کہ ان کو اجازت دے دو۔ تابعہ شعبہ عن العامش عن مجاہد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری سند جو ہے وہ بھی بیان کر دی امام بخاری نے، کہ اسی حدیث کو شعبہ نے عامش سے، اور انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر نے اس کو بیان کیا۔ ان 2 اسناد کے ساتھ یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اور اس میں چیز کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر عورتیں رات کو مسجد کے طرف یعنی نماز کے لیے جانا چاہیں تو انہیں روکا نہ کرو، انہیں اجازت دے دیا کرو۔ رات کی اجازت کی اگر بات ہے تو ظاہر ہے دن کا تو پھر ظاہر ایسے اولا ہوگا کہ دن کے وقت تو بالکل آسانی سے جا سکتی ہیں، تو رات کی اجازت اگر مانگتی ہیں تو اسے بھی روکا نہ ہے۔ اچھا، اصل میں واقعہ کیا ہے یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے جو بیٹے تھے حضرت سالم، یہ اپنی بیوی کو روکتے تھے کہ مسجد نہیں جاؤ گی۔ اصل میں حالات اس وقت تک بالکل بدل چکے تھے۔ پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا وہ سمجھتے تھے کہ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اب شاید وہ حالات نہیں رہے، اور اب عورتوں کا مسجد نہ جانا چاہیے وہ بہتر ہے، یا وہ پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو روکا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے کہ عورتوں کو جانے دو، تو آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو روکوں گا، یہ واقعہ آتا ہے۔ تو اس پہ عبداللہ بن عمر سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں میں روکوں گا۔ اس پہ انہیں ڈانٹ پڑی۔
تو انہوں نے پھر خود یہ حدیث جو آگے بیان کی ہے کہ اس طرح سے میرے والد نے مجھے ڈانٹا تھا کہ جب عورتیں مسجد کی طرف جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ یہ آگے حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ان کا افضل ہے مسجد میں پڑھنے سے، اور طویل حدیث ہے، اس کو آگے پروگرام میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کمرے میں نماز پڑھنا اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، اندر جو کمرہ ہے اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اگر خواتین کی خواہش یہ ہو کہ وہ مسجد جانا چاہتی ہیں اور امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو نہ روکو بلکہ ان کو اجازت دے دو۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ دو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ رات دیر ہو چکی تھی، عورتوں اور بچوں کو اونگ آنے لگ گئی تھی، لیکن وہ مسجد کے اندر موجود تھے۔ گویا اس وقت حقیقی امن تھا اور حقیقی آزادی تھی، اور حقوق نسواں کس قدر تھے کہ خواتین دیر تک مسجد میں موجود ہیں اور شوہر بھی نہیں روک رہے اور باقی لوگ بھی نہیں روک رہے، اجازت بھی انہیں دی گئی۔ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو اصل اس کا مقام تھا اس مقام کو کہاں تک پہنچایا۔ ہم اگر بات کرتے ہیں نا تو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ جی ماں کے یہ حقوق اور بیٹی کے یہ حقوق اور بیوی کے یہ حقوق، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ عورت کی آزادی، اس کی خواہش کا احترام، اس کے فیصلے کی آزادی، سب کچھ اس کو دیا۔ شوہر حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر وہ پسند نہیں کر رہے کہ بیوی مسجد جائے، لیکن عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم تھا اس کی روشنی میں انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس قدر آزادی اس دور میں عورت کو حاصل تھی، فیصلے کی آزادی، اس کی خواہش کا احترام۔ شوہر کو حکم دیا کہ وہ اس کی خواہش کا احترام کرے، لیکن شوہر کا حق بھی برقرار رکھا اور اس کی قوامیت کا لحاظ بھی رکھا۔ پسندیدہ یہ کہ شوہر سے پوچھے، اس کو پسند کیا گیا کہ وہ شوہر سے پوچھے، یعنی اجازت طلب کرے۔ تو اگر وہ اجازت مانگتی ہے تو پھر شوہر کو کہا کہ آپ روکے نہیں، اس کو اجازت دے دیں۔ یعنی بیوی شوہر کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھے، اس کی قوامیت کا احترام کرے، ہر اہم کام حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی اس سے پوچھ لے، اور شوہر جو ہے وہ بھی بیویوں کی خواہشات کا احترام کرے۔ ایک بہترین خاندانی نظام جو ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے، اور بہترین مکمل دین اسلام ہے، اور اس کے اندر فرد کے جو حقوق ہیں، حقیقی حقوق، حقوق نسواں، حقوق مرداں کہہ لیں، جو بھی انسانی حقوق ہیں ان کا ہر دو طرح سے خیال رکھا گیا ہے، اور دونوں طرف خواہ وہ شوہر ہے خواہ وہ بیوی ہے، دونوں کے جو حدود اور قیود ہیں ان کا بھی تعین کر دیا گیا، اور اس کے لیے پوری مکمل چوائس جو ہے وہ دی گئی۔ اور عورت کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا کہ شوہر کو انہیں روکنے سے منع کیا گیا، یعنی عبادت کے لیے انہیں روک نہیں سکتے، اور پھر عبادات میں بھی چوائس اور آزادی۔ پسندیدہ یہ ہے کہ گھر میں پڑھے، لیکن اگر اس کو بس سے جا کے پڑھنا اچھا لگتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کی چوائس اور آزادی حاصل ہے۔ تو یہ خوبصورت دین اسلام ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رات کے اندھیروں میں بھی عورت جا سکتی ہے، اور دیر تک بھی رات میں مسجد میں رک سکتی ہے، اور شوہر جو ہے اس کو روک سکتا ہے، لیکن اس کو روکنا چاہیے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر حالات خصوصی کوئی ہو گئے ہیں ایسے کہ بد امنی ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو بہرحال شوہر جو ہے وہ روک بھی سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس دور میں کہ عورتوں کو روکا نہ جائے۔ تو یہ ہے رات اور اندھیرے میں عورتوں کا مسجد کی طرف نکلنا، کہ اس کو چوائس حاصل ہے، اور لیکن اس کا شوہر سے پوچھنا جو ہے اس کو پوچھنا چاہیے، اور شوہر کو اس کو اجازت دے دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔